डज गॉड एग्जिस्ट पे अभी कुछ दिनों पहले जो डिबेट हुआ, और उस डिबेट में जहां मुफ्ती शमाइल नदवी की जहां लोग तारीफ करते हुए नज़र आए, वहीं इस पे जावेद अख्तर को बुरा भला कहते हुए भी सुना गया है। और ये लान तान, ये उस पे जो बुरा भला कहा जा रहा है, ये उनके ही हम ख्याल लोगों ने उसे बुरा भला कहते हुए नज़र आए। और इस डिबेट के बाद जावेद अख्तर बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आज के वीडियो में आपको दिखाने जाऊंगा। और ये बीबीसी न्यूज़ पे भी आया है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आर्टिकल वगैरह लिख करके जो है छापा गया है। तो देखिए क्या है पूरा मामला, आज के ये वीडियो में आपको दिखाता हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट यानी खुदा का वजूद है या नहीं, इस टॉपिक पर होने वाली डिबेट के बाद जावेद अख्तर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और जावेद अख्तर को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ मजहबी तबके की तरफ से नहीं, सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपने हम ख्याल लोगों की तरफ से, सेकुलर लोगों की तरफ से, और जो एथिस्ट हैं, जो मुल्हिदीन हैं, उनकी तरफ से। और बड़ा बड़ा नाम इसमें शामिल है। वो तमाम लोग जो जावेद अख्तर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दो तरह के लोग हैं और दोनों मुल्हिदीन के ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्हिदीन का पहला ग्रुप यह है जिनका मानना यह है कि जावेद अख्तर ने एथिज़म की मजबूत दलील पेश नहीं की, इल्हाद पर उन्होंने मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ को नहीं बताया। 10वीं क्लास का बच्चा भी खुदा के अदमी वजूद पर जावेद अख्तर से अच्छी डिबेट कर सकता है, अच्छी तरह आर्गूमेंट कर सकता है, लेकिन जावेद अख्तर 10वीं क्लास के बच्चे जैसा पेपर भी पढ़कर नहीं सुना सके। और उन्होंने उन तमाम लोगों का सर झुका दिया जो खुदा के वजूद को नहीं मानते और मजबूती के साथ दलाइल पेश करते हैं। और बीबीसी ने बाज़ाब्ता इस पर स्टोरी शाया की है। दूसरा ग्रुप वो है जिनका मानना यह है कि जावेद अख्तर जैसे शख्स को इस मौका पर इस तरह की डिबेट करने की ज़रूरत नहीं थी। उनका मानना यह है कि देश के हालात इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब है। देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दिगर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुसलमानों को, दिगर अक़लियतों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, देश की इकनॉमी ख़राब होती जा रही है, रोज़गार के मसाइल हैं, और जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो साफ़ और शफाफ नहीं हो रहा है। और ऐसे मौका पर जावेद अख्तर इस तरह की डिबेट करने पहुंच जा रहे हैं। आखिर वो कितने गैर संजीदा हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं। जब उनको माइक मिलता है, स्टेज मिलता है, तो जिम्मेदारी के साथ बातचीत करते हैं, दानिश्वर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गैर जिम्मेदारी वाला काम किया। और इस तरह की बात करने वालों में एक बड़ा नाम है योगेंद्र यादव का। योगेंद्र यादव एक बड़े सोशलिस्ट लीडर हैं, समाजी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, सियासत से भी उनका ताल्लुक़ है। और योगेंद्र यादव ने आज के इंडियन एक्सप्रेस में बाज़ाब्ता इस पर एक आर्टिकल लिखा है कि खुदा के वजूद पर यह बहस क्यों हो, ये नहीं होना चाहिए, और जो असल मसाइल हैं, जो असल मौजू है, उससे ये लोगों को भटकाने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ योगेंद्र यादव लिख रहे हैं कि मुझे भी इस डिबेट में इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन मुझे लगा कि डज गॉड एग्जिस्ट पर होने वाली ये जो डिबेट है हालात के मुनासिब नहीं है और यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे वक्त का ज़िया है। आगे इस आर्टिकल में योगेंद्र यादव का कहना है कि मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों ये डिबेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जावेद अख्तर इस डिबेट को कर रहे हैं, वो यहाँ शरीक हो रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे दावत आई। इस पर मुझे हैरत हुई, मुझे एक तरह से ताज्जुब भी हुआ कि देश के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, मसाइल की लंबी फहरिस्त है और असल मसाइल से हटकर जावेद अख्तर इस मौजू पर डिबेट कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का यह भी कहना है कि इस वक्त खुदा की वजूद पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो लोग खुदा को मानते हैं, खुदा के तसव्वुर का एतराफ़ करते हैं, उन मजहबी लोगों का किरदार क्या होना चाहिए, उनका रोल क्या होना चाहिए, उस पर बहस होने की ज़रूरत है। जो मजहबी लीडर्स हैं, खुदा की तालीमात को जो मानने वाले हैं, खुदा की तालीमात के मुताबिक
وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، تو مذہبی لیڈرز کے کردار پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے رول پر مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے وجود پر مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یوگیندر یادو نے انڈین ایکسپریس کے آرٹیکل میں لکھا ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کل ملت ٹائمز کے دفتر میں بھی آئے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ان کا ہوا ہے، اور یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کی تیاری کیسے ہوئی، کب سے پلاننگ ہوئی، کس نے زیادہ دلچسپی دکھائی اور کس طرح اتنے اچھے انداز میں سب آرگنائز ہوا، اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں جان سکے، تو بہت جلد آج رات تک وہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو جائے گا ملت ٹائمز پر، اور اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب بی بی سی نے کیا لکھا ہے اسے جان لیجئے۔ بی بی سی اردو نے اس پر اسٹوری شائع کی ہے اور بی بی سی ہندی نے شائع نہیں کیا، کیونکہ بی بی سی ہندی کے پاس شائع کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، کچھ بھی شائع ہوگا تو وہ سیدھے جاوید اختر کے خلاف ہی جائے گا، کیونکہ سبھی مان رہے ہیں کہ جاوید اختر وہاں ایک بھی ڈھنگ کا جواب نہیں دے سکے، نہ کوئی بھی مضبوط دلیل پیش کر سکے، اور جو سماجی مسائل ہیں، جو عوامی مسائل ہیں کہ برائی ہو رہی ہے، اس کا قتل ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، خدا کیا کر رہا ہے، جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، اسی طرح کی دلیل انہوں نے پیش کی۔ کوئی منطقی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، کوئی فلسفیانہ دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اور اسی وجہ سے جاوید اختر لگاتار گھرتے ہوئے نظر آئے، پھنستے ہوئے نظر آئے، اور ایک جگہ جاوید اختر کو باضابطہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ غلط دلیل دے رہے ہیں، اور اسی کو پاکستان کی میڈیا میں، انڈیا کی میڈیا میں بھی جاوید اختر کی ہار اور مفتی شمائل ندوی کی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو نے اپنی سٹوری میں لکھا اور حوالہ دیا کہ جب اس کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنا ریئیکشن دیا، اور اس میں ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جاوید اختر ویسے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کا، پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے الحاد پر 10ویں جماعت کے بچے کا لکھا ہوا پیپر پڑھا ہے اور اسے اپنی پوری شخصیت بنا لیا ہے۔ بی بی سی نے ایک اور کوٹ نقل کیا، پاکستان کے صحافی سہیل رشید ہے، انہوں نے لکھا اگر ٹکر مذہب کو ہی دینی ہے تو کم از کم تیاری برابر ہو کہ کارڈ تو جاوید صاحب والی ہو۔ خدا ہے تو چڑیا پیاسی کیوں مری، کتا بارش میں کیوں بھیگا، کسی شخص نے خودکشی کیوں کی جیسے سوالات ہر حساس دل کا مسئلہ تو ہے، مگر خدا کے وجود کے انکار کی دلیل کے طور پر اسے کالج میں کوئی فرسٹ ایئر کا ملحد ہی قبول کرے گا، پختہ یا سنجیدہ ذہن نہیں۔ کچھ اور لوگوں نے لکھا کہ جاوید اختر اچھے ملحد نہیں ہیں، جاوید اختر اچھا جواب نہیں دے سکے۔ ایک اور نے لکھا کہ مفتی شمائل ندوی نے، اور یہ بی بی سی نے کوٹ کیا ہے کہ مفتی شمائل ندوی نے عقلی دلیلیں دی، فلسفیانہ دلیلیں دی، اور جاوید اختر اس طرح کی دلیلیں نہیں دے سکے۔ اس طرح جاوید اختر کے رجوع کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی بی بی سی نے نقل کیا کہ دراصل نازی جرمنی کا سوال آیا اور مفتی شمائل ندوی نے پوچھا کہ کیا نازی جرمنی کو اکثریت نے صحیح مان لیا تھا تو کیا ہٹلر کو آپ جسٹیفائی کریں گے، اس کے قدم کو صحیح بتائیں گے؟ اور پھر جاوید اختر نے کہا کہ نہیں، میں اس کو صحیح نہیں مانتا، بلکہ پورے روئے زمین کی میجورٹی جو طے کرے گی وہ بات صحیح مانی جائے گی۔ اور اس کے بعد مفتی شمائل ندوی نے آخر میں فوراً پوچھ لیا جاوید اختر سے کہ پورے روئے زمین کی جو عوام ہے وہ خدا کی وجود پر یقین رکھتی ہے، خدا کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ کیونکہ میجورٹی آف دی ارتھ کا فیصلہ ہے۔ اور جاوید اختر کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، میں واپس لیتا ہوں، اور یہی مناظرے کا وہ پوائنٹ ہے جس کو مانا جا رہا ہے کہ جاوید اختر کی ہار ہوئی، مفتی شمائل ندوی کی جیت ہوئی۔ اس کے علاوہ فری ول اور غزہ کو لے کر کے جس طرح جاوید اختر نے سوال پوچھا اس کو لے کر کے بھی مذاق بنایا جا رہا ہے، جاوید اختر سے ہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ادھر سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں گے تو ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام یا یوٹیوب، ہر پلیٹ فارم پر پچھلے 2 دنوں سے یہی بحث ہو رہی ہے، اور جاوید اختر کی ہر بات کا مزید مضبوطی کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور جو جاوید اختر کے فیور کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ جاوید اختر پر سوال کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ سوشل میڈیا پر تمام لوگ مفتی شمائل ندوی کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جاوید اختر کو لگاتار تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب اس کا اعتراف مین اسٹریم میڈیا نے بھی کیا ہے۔ اے بی پی نیوز نے اپنی انگریزی ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل لکھا، ایک تجزیہ کیا، اور اس تجزیے میں پوری ڈیبیٹ کا خلاصہ پیش کیا ہے اے بی پی نیوز نے، اور اس اے بی پی نیوز نے یہ بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پر جو میجورٹی ہے
وہ سب مفتی شمائل ندوی کے ساتھ ہے۔ اور سوال پوچھا جا رہا ہے جاوید اختر سے کہ ان کی تیاری نہیں تھی تو وہ کیوں ڈیبیٹ کرنے آئے، کیوں انہوں نے حصہ لیا۔ اے پی نیوز کی جو رپورٹ ہے اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ دیکھیے کہ اس ڈیبیٹ کے بعد سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں یوزرز نے مفتی شمائل ندوی کو سپورٹ کیا ہے، ان کی حمایت کی ہے، اور حمایت کرنے والے کے مطابق انہوں نے فلسفیانہ سوالات کا پرسکون اور مدلل جواب دیا۔ انسانی ذمہ داری اور فری ول کو واضح انداز میں مفتی شمائل ندوی نے پیش کیا۔ ایمان اور اخلاقیات کے مابین مضبوط فکری ربط کو، رشتہ کو انہوں نے قائم کیا۔ مفتی شمائل ندوی کا یہ جو منطقی جواب تھا، ان کی جو منطقی دلیل تھی، اس نے جاوید اختر کو چاروں خانے چت کر دیا اور جاوید اختر جواب نہیں دے سکے۔ جاوید اختر کے جو چاہنے والے ہیں وہ لوگ اب صفائی پیش کر رہے ہیں، وہ تعویل کر رہے ہیں جاوید اختر ادب کے آدمی ہیں، اردو کے آدمی ہیں، شاعر ہیں، وہ گانا لکھتے ہیں، وہ فلسفہ کے آدمی نہیں ہے، وہ منطق نہیں پڑھ رکھی ہے، اس لیے جاوید اختر مفتی شمائل ندوی کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، کل مفتی شمائل ندوی سے پوڈ کاسٹ میں نے یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ بہت سارے لوگ ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نازیبا باتیں بھی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے، آپ ان کو مناظرے کا چیلنج کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جاوید اختر کو ہی تو آپ نے ویڈیو دیکھ کر کے پورا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کس طریقے سے دیش اور دنیا سے الگ الگ جگہ سے جو ہے جاوید اختر کے بارے میں تعلق میں لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ بی بی سی نیوز کے رپورٹ بھی آپ نے دیکھ لی، انڈین ایکسپریس پہ جو آرٹیکل چھاپا گیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ملت ٹائمز نے بڑے اچھے طریقے سے اسے اپنے نیوز میں پرویا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاوید اختر اس ڈیبیٹ کو کر کے بہت برے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں دیش کے حالات خراب ہے وہاں پہ اس طریقے کے ڈیبیٹ کے لیے وہ ذمہ دار انسان ہے، عمر دراز ہے اور ماحول کو سمجھنے والے انسان ہے۔ اس طریقے کا ڈیبیٹ اس وقت اس ماحول میں صحیح نہیں تھا، یہ سارے لوگوں کا کہنا ہے۔ ویڈیو آپ لوگ ضرور شیئر کریں اور اس ڈیبیٹ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور بتائیں۔